السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آگے بڑھیں۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں لارجر بینچ نے کنٹونمنٹ ہسپتال کے ڈاکٹرز کے رضاکارانہ استعفے پر پینشن کی ادائیگی کے 24 برس پرانے تنازع پر فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا حکم برقرار رکھتے ہوئے پینشن کے خلاف اپیل مسترد کر دی۔ وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ ڈاکٹر حبیب الرحمان سومرو نے منوڑا کنٹونمنٹ ہسپتال میں 1982 سے 2000 تک ملازمت کی۔ میڈیکل مسائل کی بنیاد پر بطور احتجاج 2001 میں استعفیٰ دیا تھا۔ کنٹونمنٹ قوانین کے مطابق پینشن کے اہل قرار پانے کے لیے 10 برس کی سروس ضروری ہے۔ وکیل نے کہا کہ ڈاکٹر حبیب کو 18 برس سروس کے باوجود پینشن ادا نہیں کی جا رہی۔ وکیل کنٹونمنٹ نے کہا کہ پینشن کے لیے 25 برس کی سروس ضروری ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ریکارڈ کے مطابق ڈاکٹر حبیب نے میڈیکل گراؤنڈ پر استعفیٰ دیا تھا۔ میڈیکل بورڈ نے انفٹ قرار دیا تھا۔ ایک شخص نے 18 برس کی سروس دی ہے۔ اگر وہ بیمار ہو گیا تو آپ چاہتے ہیں بھوکا مر جائے؟ عدالت نے کہا کہ ایک شخص سروس کے دوران بیمار ہو گیا تو انسانی بنیادوں پر کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ رضوی نے کہا کہ ڈاکٹر کی 73 برس کی عمر ہو گئی، 18 برس آپ نے کام کیا اور پینشن بھی نہیں دے رہے۔ اپنے ہی قائم کردہ میڈیکل بورڈ کے بعد ایک اور میڈیکل بورڈ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اب اس عمر میں زبردستی نوکری کروائیں گے۔ جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ میڈیکل گراؤنڈ پر استعفیٰ جبری ریٹائرمنٹ نہیں ہوتا، جبری ریٹائرمنٹ سزا ہوتی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ایک شخص نے 18 برس سروس دے دی، اب اس کی جان چھوڑ دیں۔ عدالت نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ 1 روپیہ بھی نہ ملے؟ 73 سالہ شخص کے لیے اس عمر میں دوسرا میڈیکل بورڈ بنانا مناسب نہیں ہے۔ ہائی کورٹ کے رضاکارانہ ریٹائرمنٹ اور پینشن کی ادائیگی کے فیصلے میں مداخلت کی کوئی وجہ نہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں مسلم لیگ نون کے وفد نے صدر آصف علی زرداری اور ان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں حکومت کی جانب سے پیپلز پارٹی سے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حمایت کی درخواست کی گئی۔ بلاول بھٹو کے مطابق مجوزہ ترمیم میں آئینی عدالت کے قیام، ایگزیکٹو میجسٹریٹس کی بحالی، ججز کے تبادلے، قومی مالیاتی کمیشن میں صوبوں کے حصے کے تحفظ کے خاتمے، آرٹیکل 243 میں ترمیم، تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کے معاملات کو دوبارہ وفاق کے ماتحت لانے اور الیکشن کمیشن کے ارکان کی تقرری کے معاملے پر جاری تعطل کے خاتمے کی تجاویز شامل ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے بتایا کہ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 6 نومبر کو صدر آصف علی زرداری کی دوحہ سے واپسی کے بعد طلب کیا گیا، جس میں ترمیم سے متعلق پارٹی پالیسی کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے 3 حلقوں میں ضمنی انتخابات کی نئی تاریخ مقرر کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق NH 66 وزیر آباد، NA 129 لاہور اور PP 87 میانوالا میں ضمنی انتخابات 23 نومبر کو ہوں گے۔ عام خبر سے NH 66 وزیر آباد، NA 129 لاہور، PP 87 میانوالی میں 23 نومبر کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ضمنی انتخابات الیکشن کمیشن نے 3 حلقوں کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ 23 نومبر کو یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن نے 3 حلقوں میں ضمنی انتخابات کی یہ نئی تاریخ مقرر کی ہے جو کہ 23 نومبر ہے۔ NH 66، 29 اور PP 87 میں یہ انتخاب ہوں گے۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ میں آلودہ پانی کی فراہمی کے خلاف ورز کو نوٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کو نوٹس جاری کر دیا۔ وکیل واپڈہ اظہر رضا نے بتایا کہ خانپور ڈیم 5 ملین لوگوں کو پانی کی فراہمی کا واحد ذریعہ ہے۔ ایگزیکٹو ضلع انتظامیہ سہولت کاری فراہم کر رہی ہے۔ پہلے 20 کشتیاں چلتی تھیں، اب 326 کشتیاں ڈیم میں چل رہی ہیں۔ جیسے جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ PHA ڈپارٹمنٹ بھی تو ہے، وہ اس حوالے سے کوئی اصول طے کر لے۔ جسٹس شکیل احمد نے کہا ڈیم کی انتظامیہ کہہ سکتی ہے کہ یہاں موٹر بوٹس چلانا منع ہے۔ وکیل باپڈا نے کہا کہ یہ لوگ بوٹنگ پر پیسے کما رہے ہیں، 6 ریزورٹس بھی بنا لیے ہیں۔ جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ کیسے کشتیاں چلا سکتے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ بوٹنگ رکوانے کے لیے آپ کا کیا کردار ہے۔ وکیل باپڈا نے بتایا کہ ہم نے میجسٹریٹ کے سامنے بھی درخواست دائر کی تھی۔ خانپور تحصیل بننے کے بعد حالات مزید خراب ہوئے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کشتیوں سے آلودگی پھیل رہی ہے تو اس کا متبادل کوئی راستہ ہے تو بتائیں۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد کے سیکٹر 8 میں شہری کا ٹریفک پولیس اہلکار پر تشدد کا معاملہ، ملزم عاقب نعیم کو انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد پیش کر دیا گیا۔ ملزم کو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے ملزم کے 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ عدالت نے ملزم عاقب نعیم کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ عدالت نے ملزم عاقب نعیم کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔
سیشن کورٹ لاہور نے ملزمہ فلک جاوید کی ضمانت مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا، جس کے مطابق تفتیشی کے مطابق ملزمہ نے نامناسب ویڈیو ٹویٹر ایکس پر اپلوڈ کی۔ ثابت ہو چکا کہ وہ ویڈیو جعلی ہے۔ تفتیشی افسر کے مطابق ملزمہ اپنے موبائل فون کا پاس ورڈ نہیں دے رہی۔ تفتیشی نے بتایا کہ ملزمہ اپنے موبائل فون کا پاس ورڈ مانگنے پر ہچکچاہٹ محسوس کی اور اس نقطے سے ملزمہ کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج ڈاکٹر ساجدہ احمد چودھری نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ ملزمہ کے خلاف نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ گوادر کے قریب کھلے سمندر میں ویلز کا بڑا جھنڈ دیکھا گیا ہے۔ ویلز ماہی گیروں نے 6 سے زائد عربی ویلز کو مغرب سے مشرق کی جانب ہجرت کرتے دیکھا۔ ویل گوادر کے پہاڑ سے تقریباً 11 نوٹیکل میل جنوب میں سمندری پانیوں میں نظر آئیں۔ پاکستان کے ساحلی پانیوں میں حیاتیاتی تنوع میں اضافے کی نشاندہی ہے۔ پاکستان کے پانی میں ویل کی 27 اقسام پائی جاتی ہیں۔ بحیرہ عرب کی ہم پیک ویل دنیا کی منفرد غیر ہجرتی ویل مانی جاتی ہے۔ یہ ویل یمن اور سری لنکا کے درمیان بحیرہ عرب میں مستقل طور پر پائی جاتی ہے۔ جنوب مغربی مانسون کے بعد پاکستانی پانیوں میں خوراک کے لیے ہجرت کرتی ہیں۔ ترجمان WWF پاکستان کے مطابق 6 سے زائد ویلز کا نظرانہ خوشائند اشارہ ہے۔ یہ واقعہ ویل آبادی کی ممکنہ بحالی کا ثبوت ہے۔ 1963 سے 67 کے دوران سوویت بیڑے کی سرگرمیوں سے ویل آبادی شدید متاثر ہوئی۔ پاکستان کے پانیوں میں ویلوں کے بڑے گروپ کی واپسی بحالی کی علامت قرار دیا گیا۔ ذکر کریں اسموگ کا تو پاکستان میں فضائی آلودگی انتہا کو پہنچ گئی۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ گوجرانوالہ میں انڈیکس 769 ریکارڈ، فیصل آباد 329، ملتان 300، جبکہ پشاور کے AQI 235 کو پہنچ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق سیالکوٹ میں فضائی آلودگی کا معیار 203 کو پہنچ گیا۔ شہر اقتدار میں فضائی آلودگی کا معیار کچھ بہتر نہیں ہے۔ انڈیکس 172 ریکارڈ، جبکہ راولپنڈی کا AQI 169 اور کراچی 167 ریکارڈ کیا گیا۔ بھارت کی جانب سے آنے والی آلودہ ہواؤں نے لاہور کا فضائی معیار بدتر کر دیا ہے۔ لاہور کے علاقے مزنگ کا ایئر کوالٹی انڈیکس سب سے زیادہ 718 ریکارڈ، انارکلی 583، ڈیفنس 565، کینٹ 515 اور شادمان 491 ریکارڈ۔ جوہر ٹاؤن میں فضائی آلودگی انڈیکس 467، گلبرگ 407، ماڈل ٹاؤن 384 اور اپر مال 372 تک گر گیا۔ شہریوں کو ماسک پہننے اور احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت۔ فضائی آلودگی کے زہر نے شہریوں کا سکھ اور چین چھین لیا ہے۔ چاروں اطراف آپ کو فضائی آلودگی کا جو زہر ہے اور اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ بڑی تیز رفتاری سے جاری ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ زہر اتنا شدید اور اتنا تشویشناک ہے کہ شہری جو ہیں وہ گلے اور گلے کی خراش اور گلے کی دیگر بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور آج بھی فضائی آلودگی کی جو شرح ہے وہ اس وقت 480 کے قریب ریکارڈ کی گئی ہے، اور بعض علاقوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 750 سے بھی زائد ہے، اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا تھا محکمہ ماحولیات کی طرف سے کہ 11 بجے کے بعد اس میں کوئی کمی واقع ہوگی۔ پنجاب حکومت کی طرف سے جو جدید مشینری اور گاڑیاں لائی گئی ہیں اس میں کمی کرنے کے حوالے سے ان کی طرف سے چاروں اطراف شہر بھر میں مختلف روڈ پر مختلف علاقوں میں پانی کا چھڑکاؤ بھی جاری ہے۔ گوجرانوالہ کی فضا اسموگ سے زہریلی ہو گئی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 883 تک پہنچ گیا، جس سے شہریوں کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ مزید جانیں گے مدثر بخاری سے۔ بالکل، گوجرانوالہ شہر اور گردنواں میں اسموگ میں خطرناک حد تک اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم آج کے ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے بات کریں تو آج گوجرانوالہ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 883 پوائنٹ تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، جس سے جو ہے انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک بتایا جا رہا ہے۔ جب ہماری طبی ماہرین کے ساتھ بات ہوئی ہے تو طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جو فضائی آلودگی میں پائے جانے میں خطرناک ذرات جب سانس کے ذریعے خون کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو اس سے دل، پھیپھڑوں اور دماغ کو جو ہے وہ ان کی بیماریاں ہو سکتی ہیں اور وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اسی طرح اسپتالوں میں بھی اسموگ سے متاثرہ افراد کی تعداد میں روز بروز اضافہ نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم ضلعی انتظامیہ کے حوالے سے بات کریں تو گوجرانوالہ ضلعی انتظامیہ، سٹی ٹریفک پولیس، جو ماحولیاتی آلودگی کا جو ادارے قابو کرنے والے ادارے ہیں ان کے مطابق جو ہے انہوں نے مؤثر کارروائیاں جو ہے شہر بھر کے اندر جاری ہیں، لیکن تاحال ابھی تک اسموگ کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکا۔ جی
इंसदाद स्मोग ऑपरेशन के तहत EPA की बड़ी कार्रवाई। आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट जमींदोज कर दिया गया। एक ही रात में 2 बार सेल तोड़ने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना इंडस्ट्रियल एरिया में FIR दर्ज। भारी मिकदार में कॉर्बन के थैले और गैर कानूनी स्टोरेज बरामद कर लिया गया है। EPA टीम को मजामत करने वाले मुलजिमान गिरफ्तार। हथियार पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। यूनिट को बारहा नोटिस जारी किए गए मगर अमल दरामद न हुआ। लेबॉर्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक सनती सरगर्मियों से शदीद फिजाई आलूदगी फैल रही थी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की जानिब से आलूदगी फैलाने वाले तमाम यूनिट्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। गजा जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त और इंसानी हुकूक की सूरत-ए-हाल का जायजा। तुर्किया में मुशावरती इजलास आज होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आज तुर्किया के शहर इस्तंबुल का एक रोज़ा दौरा करेंगे। इसहाक डार 8 ममालिक की अरब और इस्लामी वज़राए ख़ारजा के राब्ता इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की दावत पर इस्तंबुल में मुनक़िद होगा। पाकिस्तान गजा अमन मुआहदे के फॉलोअप के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। इस्तंबुल इजलास में जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर दिया जाएगा। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी कमेटी इजलास। स्पेशल कमेटी बराए सिक्योरिटी का दूसरा इजलास कुछ देर में शुरू होगा। इजलास की सदारत स्पीकर और चेयरमैन कमेटी बाबर सलीम सवाती करेंगे। पुलिस महकमा दाखिला चीफ सेक्रेटरी KPK की जानिब से सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में सूबे की अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली गौर होगा। स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती सूबाई असम्बली में मौजूद दीगर अराकीन की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी की इजलास में शिरकत मुतवक्के, जबकि IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद की सूबाई असम्बली आमद का भी इम्कान है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी। सूबे में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 45 तस्दीक शुदा केसेस सामने आ गए। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त डेंगू के फाल केसेस की तादाद 330 है। खैबर पख्तूनख्वा रवां साल डेंगू मुतासरा केसेस की कुल तादाद 4836 तक पहुँच गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू से मुतासरा 13 नए मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल किए गए। सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 40 है। रवां साल डेंगू के कुल 1795 मरीज अस्पताल में दाखिल किए गए। डेंगू से मुतासरा 4504 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। रवां साल डेंगू से 2 मरीजों की मौत वाक़ई हो चुकी है। रावलपिंडी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी से 11 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मजमूई तौर पर 1372 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमे सेहत रावलपिंडी के मुताबिक रावलपिंडी से मुतासरा 35 अफराद अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। 17,81,469 मकामात को चेक और 22,961 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद किया गया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4,752 मुकदमा दर्ज, जबकि 1,910 मकामात को सील किया गया। 3,672 चालान टिकट जारी, जबकि 1,13,54,700 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।